نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے اللہ. یہاں بہت سی بیانات توحید پر ہو گئے، کبھی شکر کے عنوان سے اور کبھی دوسری عنوانات سے. تو خیال آیا کہ تعظیم شعائر اللہ پر کچھ بات ہو جائے، کیونکہ تعظیم شعائر اللہ یہ توحید کا نتیجہ ہے. توحید کا نتیجہ کیا ہے؟ تعظیم شعائر اللہ یہ توحید کا نتیجہ ہے. تاکہ ہم ایک طرف نہ جھک جائیں، ہم تعظیم کو بھی سمجھ جائیں اور توحید کو بھی سمجھ جائیں. تو اگر آپ کو یاد ہوگا پچھلے اسباق میں ہم یہ بات، تعلیمات میں یہ بات آئی تھی کہ شکر توحید ہے. اسی لیے قرآن مجید میں آپ توحید کی بات آپ کو نظر نہیں آئے گی. پورے قرآن مجید کو ڈھونڈیں، کیونکہ توحید تو ایک دعویٰ ہو جائے گا. وہ آپ کو وہ بتائے گا کہ توحید ہے کیا چیز، کہ تمہاری دل کی نگاہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر لگے، کسی نعمت کو کسی کی طرف منسوب نہ کرے. یہی توحید ہے. اب اگر آپ اس کو ہم یوں ہی لفظ میں ہر پیر میں لائیں تو بڑا مشکل ہو جائے گا. ہر کوئی اپنے توحید بتائے گا کہ بھائی ہمارا توحید، ہم اس کو توحید کہتے ہیں، ہم کہتے نہیں، ہم اس کو یہ توحید نہیں، ہم اس کو توحید کہتے ہیں. کیونکہ مبہم ہو جائے گی. چیز کیا ہو جائے گی؟ مبہم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کے فرمائے گا لا تجدوا اکثرہم شاکرین. شاکر جب نہیں ہوگا تو موحد نہیں ہوگا، شاکر نہیں ہوگا تو کافر ہوگا. اما شاکرن اور اما کفورا. کبھی فرمائے گا کہ اگر ہم اس مصیبت سے بچ جائیں گے، یہ مشرکین کہتے ہیں لنکونن من الشاکرین، پھر ہم موحدین بن جائیں گے. اب یہاں موحدین نہیں کہا، فرمایا شاکرین، کیونکہ ہر نعمت، جو بھی نعمت تم پر ہے یا تم سے چینی جاتی ہے، وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ. جب آپ اس کی بات کو مان لیں گے تو توحید پر آ گئے. یہاں اللہ رب العالمین جل جلالہ، میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی، اس میں پہلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ بتوں کی گندگی سے بچو. یہ پہلی بات تھی. پہلی بات بتوں کی ان شرک سے بچو. دوسری بات یہ کہ واجتنبوا قول الزور، جھوٹی بات سے بچو، جھوٹ سے بچو. شرک بھی جھوٹ ہے، اور جو ہم بولتے ہیں وہ بھی جھوٹ ہے، اور جو ہم نمائشی کام کرتے ہیں وہ بھی جھوٹ ہے. یہ ساری جھوٹ ہے. جھوٹی باتوں، جھوٹی کاموں، جھوٹی گواہیوں، جھوٹی وعدوں سے بچو. اب دیکھو پوری دنیا کیسی اس جھوٹ کی لپیٹ میں آ چکی ہے. نام کچھ دیتا ہے، کوئی دیتا ہے، لیکن آیا کس چیز میں ہے؟ جھوٹ کی لپیٹ میں آ چکی ہے. اب دیکھو توحید کی اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا، حنفاء للہ. کیا فرمایا؟ حنفاء للہ. حنیف دراصل توحید موحد کہتے ہیں. لیکن میں نے بتایا کہ توحید کی طرف آدمی پھر اور جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو موحد نے کہا کہ وہ
تو وہ اس کے پردے میں کر سکتا تھا، یا اللہ تعالیٰ کے حکم کی نہ قدری کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی شاعر کی تعظیم نہیں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعظیم نہیں کرتا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حنفاء کہا ہے. نبی علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ حنیف تھا. کیا تھا؟ حنیف. اور آگے کیا کہتے کہ مشرکین میں سے نہیں تھا. یعنی حنیف کے مقابلے میں کیا لایا؟ ہر جگہ آپ دیکھو گے وہاں تقریباً جہاں آگے جس میں شرک کی بات آئی ہوگی، اب یہاں بھی کہا حنفاء اللہ غیر مشرکین بھی. میرے خیال میں آپ اب سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ قرآن مجید کیوں اس لفظ کو استعمال نہیں کرتا. حدیثوں میں آیا ہے، تفسیر کی سب بیان کرتا ہے، پھر اس کی بیان بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں وہ حنیف کا لفظ استعمال کرتا ہے. اب حنیف وہ ہے کہ ہر باطل سے کٹ کر، جہاں بھی کوئی باطل ہو، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. اس کا دل ایسا ہے کہ وہ رب کی طرف دیکھتا ہے، جو بھی اس کے خلاف ہو سے وہ خفا ہے. غیر مشرکین ابھی آپ دیکھیے یہاں بھی یہی بات آ گئی ہے. ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، مشرک نہیں تھے، یہی آیا ہے. تو میرے خیال میں آپ سے بہت آپ کے ذہن میں صاف ہوا ہوگا. اب بتاتے ہیں کہ جو شخص شرک کرتا ہے، ایک انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اس کے لیے بنائی ہے، سجائی ہے، اس میں یہ رہتا ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف جب یہ حنیف ہوگا تو یہ اس نے ایسی کنڈا پکڑ لیا ہے کہ اس سے وہ اوپر چڑھے گا. ایسی کنڈا، ایسا حلقہ، ایسا کنڈا، تو کیا کہتے ہیں؟ کنڈا کہتے ہیں. کنڈا پکڑا ہے کہ اب اس پر مسلسل اوپر جا رہا ہے. اب اس کا کوئی حد نہیں، اس کی پرواز کی انتہا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی انتہا نہیں، اس کی پرواز کا انتہا نہیں ہے. جتنا اپنے دل کو مانچا کرے غیر اللہ سے تو کیا ہوگا؟ یہ اوپر جائے گا. لیکن جس شخص سے یہ کنڈا چھوٹ گیا تو انسانیت سے گر گیا، انسانیت کی بلندیوں پہ چڑھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عجیب چیز بتائی ہے. تو بہت اب اپنی قیمت کو جانو. تو اس کی طرف وہ جا رہا تھا، لیکن جب شرک کیا، ومن یشرک باللہ، جس شخص نے شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، فکأنما خر من السماء، گویا اس نے کنڈے کو چھوڑ دیا. کیا ہو گیا؟ زمین سے، آسمان سے گر پڑا. اوپر جا رہا تھا، گر پڑا. اب اس کو ہوائیں لا کر کہیں پھینک دے، کہیں وہ پرندے ہیں اس کو اچک لے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتا اس کا. لیکن تباہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یہ خود تباہ ہو گیا، اس کی صلاحیت تباہ ہو گئی، یہ پورا تباہ ہو گیا. یہ تو میرے خیال میں ہم بار بار کہتے بھی ہیں اور پورا چلا اس میں گزرتا ہے. لیکن یہاں ایک بات اور اللہ تعالیٰ ایک اور فرماتے ہیں کہ ایسی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کلام عجیب ہے. وہ جہاں بھی کہاں سے کوئی شبہ پیدا ہوتا ہے وہاں اس کا جواب بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی فرماتا ہے ذالک وذالک، اور بات یہی ہے جو کہی گئی. لیکن اس کی نتیجے کو بھی دیکھ لو. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ توحید کا، کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آپ کو دل میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعظیم ہے، یہ مخلوق کے حکم کی تعظیم ہے. ایک طرف اللہ تعالیٰ کا شعیرہ ہے. شعیرہ علامت کو کہتے ہیں. یہ جو جھنڈا نہیں ہوتا ہے قوموں کی جھنڈا کیا ہوتی ہیں؟ یہ شعیرہ ہے. کیونکہ اب جہاں بھی پاکستان کا جھنڈا ہوگا، آپ سعودی عرب جائیں، جہیں جائیں،
تو آپ جہاں دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ پاکستان کا کوئی دفتر ہے، پاکستان کا کوئی دفتر ہے یا کوئی وہاں اس کا کوئی ادارہ ہے، تو وہاں پاکستان کا جھنڈا ہوگا. اگر دوسرے ممالک جھنڈا ہوگا تو دوسری کی شعیرہ ہے. کیا ہے؟ تو یہ پاکستان کا شعیرہ ہوتا ہے. جھنڈا کیا ہے؟ شعیرہ ہے. اسی لیے جب آپ ہماری وہ کہتے ہیں وہ جھنڈے کو سلامی دیتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں پاکستان کو اوپر چھانا چاہتے ہیں، جھنڈے کو نہیں اٹھاتے ہو. کس کو اٹھانا چاہتے ہیں؟ خدا کرے عقل اس کو دے دی پاکستان والوں کو، کس کو معنوی طور پر بھی اٹھائیں، معنوی طور پر بھی کیا کریں، اٹھائیں. تو جھنڈے کو اٹھاتے ہیں، پھر اس کو ترانہ گاتے ہیں کہ پاک شاد. پہلے ہم چھوٹی چھوٹی بات تھی، ہمیں بھول بھی گئے، ترانہ بھی بھول گئے، تو ترانے پڑھتے تھے. تو اس جھنڈے کے لیے ترانہ کرتے، ترانہ کپڑا ہے، کپڑے کے لیے تم ترانے کرتے ہو. لیکن اگر کسی کی جھنڈا جلائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس نے ہماری بے حرمتی کی، اس نے ہماری بے حرمتی کی. تو اللہ تعالیٰ یہی بات فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ تعظیم اللہ تعالیٰ کا ہے. کس کا تعظیم ہے؟ یہ جھنڈی، کسی جھنڈی کی تعظیم کرنی کس کی تعظیم ہے؟ اس ملک کی تعظیم ہے. اور سفیر اور نمائندہ اس سے اعلیٰ ہوتا ہے. سفیر اور نمائندہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے وہ اعلیٰ ہوتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کے میں اللہ تعالیٰ کی عشق کی، خشیت کی، محبت کی نشانی ہے. کس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے، محبت ہے، اس کے اندر تقوی ہے، اس کا دل متقی ہے. اسی لیے یہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگی ہوئی ہے اس کی عزت کرتا ہے. یہ تعظیم شعائر اللہ ہو گئی. تو یہ انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام اور ائمہ مجتہدین بتدریج، ہر کسی کا اپنا ایک مقام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو، اللہ تعالیٰ کے مقام کو پیغمبر نہیں پہنچ جاتا، اور پیغمبر کے مقام کو صحابی نہیں پہنچتا، اس طرح درجہ بدرجہ. لیکن اس طرح اہل علم کا، اس کی علم کی وجہ سے تحقیر کرنا، علماء کی تحقیر کرنا، یہ بھی کیا وہ یہ شعر اللہ سے اوپر کی چیزیں ہیں. کیا ہے شعر اللہ سے؟ کیونکہ شعر اللہ میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. یہ اونٹنی جو جا رہی ہے، یہ اونٹنی جو جا رہی، کس کو کہاں جا رہی ہے؟ حرم کو جا رہی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شاعر میں سے اس کو کچھ نقصان نہ پہنچائے. آج کے حکمرانوں کو دیکھو، کبھی عمریں بند کرتے ہیں، کبھی کسی لوگوں کو واپس کرتے ہیں کہ بس تم چلے واپس جاؤ. مسلمانوں کو تو یہ حکم ہے کہ اس کو کیا وہ اس کی جو جس میں گل میں پھٹا ہو، کیا ہو؟ پھٹا ہو کہ یہ حرم کی طرف جا رہا ہے، اس پٹی کی بھی کیا کرے، اس جانور کی بھی عزت کرو. تو اس نے خدا ورک کا جو رکھ. تو دو چیزیں ہو گئی، تعظیم شعائر اللہ، توحید. تو نہ تو توحید میں نقصان کرنی ہے، نہ تعظیم شعائر اللہ میں نقصان خرابی لانا ہے. دیکھو اب میں تھوڑا سا مثال دیتا ہوں. ابھی یہ ہماری توحید کا حال دیکھو اور ہماری شعائر اللہ کا حال دیکھو کہ ہم کس طرح شاعر اللہ کے ہم کی دجیاں ہم اڑاتے ہیں، کس طرح توحید کی دجیاں اڑاتے ہیں. ایک طرف جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی بات آتی ہے وہاں شرک. جہاں نمازوں میں وقت آتا ہے، آپ کے کورونا کے موسم میں آپ نے دیکھا، آپ خفا نہ ہو جائیں جو میں کہتا ہوں. دراصل اس سے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، اب تو الحمدللہ کچھ نہ کچھ لوگ سمجھ بھی گئے، لیکن صرف یہ بتانا چاہتے ہیں اس سے کہ فرق کو جانو.
ہم فرق نہیں کرتے. عین کورونا کے موسم میں یہی عرب ممالک میں، یہی سعودی عرب میں، دوسری ممالک میں، مسلمان ممالک میں کھلاڑیاں کھیل کرتے تھے. کھلاڑیاں کھیل کرتی، کوئی کرکٹ کرتا تھا، کوئی کچھ کرتا. اس کی کیا میچیں تھیں، کبھی دوڑ بھی ہوتی تھی، اس میں عورت بھی ہوتی. اس کے لیے لاکھوں کی مجمع اکٹھا ہو جاتا تھا. اس لاکھوں کے مجمع کو کورونا نہیں آتا تھا. کورونا تھا دجال کا، کورونا تھا شیطان کا. تو جہاں دینی تقریبات تھے، دینی اجتماعات تھے، مسجد کے اندر بیچارے 5-6 لوگ بیٹھے، اس کے لیے کیا ہے، تم نہ بیٹھو، تم پر کورونا آئے گا. تو یہ تعظیم شاعر اللہ کس کی دھجیاں اڑائی جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی شاعر کی، طواف کی، اور حرمین شریفین کی قرآن مجید کو اٹھاؤ. لیکن وہاں کیا ہو رہا ہے، اس کے مقابل میں اسی موسم میں کیا ہو رہا ہے، یہ وہ کھلاڑیوں کے لیے لاکھوں کے مجمع میں بیٹھ جاتے ہیں، وہاں کوئی کورونا نہیں ہے. تو کیا یہ ہماری توحید ہے؟ اللہ تعالیٰ اسی صاف بات کرتا ہے کہ وہاں تک ہمارا کیا، وہ آپ زور لگائیں پوری دنیا ایک حرف میں اس میں تبدیلی آپ کریں، اپنے ساتھ شیاطین کو ملائیں، جنات کو بھی ملائیں. قرآن مجید نے جو کہا ہے اس کے مقابلے میں تو ایک ہی صورت لا لو، 3 اس کی ایسی باتیں جچی تلی ہوتی ہیں کہ آدمی کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. بصائر ہے کیا، یہ بصائر للناس ہے، یہ دل کے کھولنے والی باتیں کرتا ہے. لیکن جس کی دل کی آنکھ کی ہو اس کو کھل جائے. جو اندھی ہو تو اندھوں کو، منافقوں کو یہ کیا، یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ ہم کہتی کیا ہے، کرتی کیا ہے، بولتی کیا ہے، کرتی کیا ہے، یہ اس کو نظر نہیں آئیں گے. اس کو پھر توحید کے نام پر کیا کرے گا، تعظیم شرع اللہ کی توہین کرے گا. کیا کرے گا، یہ عام ہے. بلکہ انبیاء علیہ السلام، ائمہ مجتہدین، صحابہ کرام کی فضائل کو سن کر وہ برداشت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ کیا ہے، وہ امت اسلامیہ کا پہچان ہے. کس کا؟ کل ہماری مفتی صاحب نے بھی اس پر بات کی، مفتی نور صاحب نے، کہ انبیاء علیہ السلام اور اس کے پیروکار، سچے پیروکار تو کیا ہوتے ہیں، پہچان ہوتے ہیں. کس کی؟ امتوں کی. امتوں کے پہچان کو بدنام کرو. کیا کرو؟ پہچان کو بدنام کرو، مدارس کو توڑو، وفاق کو توڑو، اور کیا، یہ علماء کو بدنام کرو، تاکہ امت علماء سے کٹ جائے اور شیطان کے نرغے میں چلا جائے، جال میں پھنس جائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دونوں چیز ضروری ہے. البتہ شاعر کی اللہ کی تعظیم کے نام پر اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح بات کی ہے، شرک نہ کریں. اور فرق کیسی کریں گے، فرق بتاتے ہیں تاکہ آپ فرق سمجھیں. ایک آدمی ہے، ایک مثال، سارے جوان بیٹھے اچھا نہیں لگتے، مطلب ساری بوڑھی بوڑھی ہوتی تو میں بیان کرتا ایک مثال مجھے ذہن میں آ رہا ہے. لیکن بوڑھوں کی تعداد کم ہے، جوانوں کی بہت زیادہ ہے. کیا کروں؟ ایک آدمی کی انتہائی محبوب بیوی ہے. کیا ہے؟ اللہ پاک سب کو جس کی رشتے نہیں ہے اللہ کا رشتے دے دے. اور بڑی محبت ہے اس کے ساتھ، اور اس کی بھی سے بہت زیادہ محبت ہے. اب اس بیوی کی 2 قسم کے تعلقات ہوں گے. ایک وہ تعلقات جو اس کی شوہر اور بیوی کے درمیان ہیں، شوہر اور بیوی کے درمیان ہے.
وہ تو شوہر برداشت نہیں کرے گا، برداشت کرے گا. لیکن اگر اس کی بیوی اس کی دشمنوں کی، یہ جو شوہر ہے اس کی دشمنوں کو کیا کرتا ہے، اس کی لحاظ کرتی ہے، اور اس کی دوست جب آ جائے تو اس کی خراب چائے پکاتا ہے اور اس کی کوئی عزت نہیں کرتا، اس کے دل میں اس کا احترام نہیں ہوتا. تو اگر جنسی تعلق رکھے گا تو اسی شوہر اس کو مار دے گا کہ تمہیں کیونکہ وہ تعلق جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے وہ تعلق نہ رکھے. باقی اگر وہ اس کی اقربا کی اور اپنے اس کی دوستوں کی آمد پر تو خفا ہو، دوسروں پر خوش ہو، تو اس کو بھی کیا ہے بڑا اردو میں آتی نہیں، کس کو کیا کہتے ہیں، وہ بے کردار، کیا اس کا کردار خراب ہے، کیونکہ اس کے شوہر کے دوستوں کو تو عزت نہیں کرتا، تو اس کے شوہر سے کوئی محبت نہیں ہے، جھوٹی محبت ہے. تو بہرحال یہ عبادت نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. نماز میں ریاکاری بھی شرک ہے. خدا کے سامنے کھڑے ہو، بتاتے ہیں لوگوں کو کہ یہ تو کہے گا کہ بڑا زبردست آدمی ہے، بہت بزرگ ہے، یہ کیا ہے، یہ تم شرک خفی میں مبتلا ہو. نماز اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، طواف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، نظر کسی کی نہ مانی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نہ. پھر صاف صاف حدیثوں میں بھی آیا ہے، یہ جو چیز تم اللہ تعالیٰ کی عبادات ہے، اللہ تعالیٰ کی اختیارات ہے، اس کو کسی میں شریک کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے، تم مشرک ہو جاؤ گے. اختیارات کیا ہے، یہ بیٹی کون دیتے ہیں، جسے تم بیٹا مانگتے ہو اس کو کس نے پیدا کیا ہے، جس سے بیٹا مانگتے ہو. جس قبر پر تم جاتی ہو کہ یا اللہ یہ قبر والے مجھے ٹھیک کر دو، تو میں بیمار ہوں، تو وہ قبر والا بیماری سے مر گیا ہے. بات واضح ہے کہ مانگنا، کارساز، کسی کو حاجت روا، مشکل کشا ماننا کیا ہے، یہ شرک ہے. کیا ہے، نفع و نقصان کا مالک سمجھنا، یہ کیا ہے، شرک ہے. اس کو اتنا کہنا کہ مجھے دعا کرو، تو دعا اس لیے شرک نہیں ہے کہ دعا میں تو تم بھی محتاج ہو، اس کو بھی کہتے کہ تم بھی محتاج ہو، تم بھی مجھے مل جائے، اللہ تعالیٰ سے مانگو، تم کو مانگنا چاہتا ہے. تو دونوں میں بڑا فرق ہے. اور تعظیم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا احترام کیا جائے. اب یہ مسجد ہے تمہارے سامنے ہے، اس میں بعض اینٹیں، یہ اینٹیں یہاں لگی ہیں، یہ لٹھینوں میں یہی اینٹیں لگی ہیں. ایک ہی کارخانے، کیا اس کو کارخانہ کیا ہے، بٹا کیا ہے، تو بٹ ہے، ایک ہی ٹرک نہیں لائے ہیں. ایک ٹرک تھا، وہ آتے تھا جاتا تھا، وہ ٹرک لاتا تھا، وہی نمبر تھا، وہی مہر تھا، وہی تھا. ایک یہاں لگا ہے اور ایک لٹرین میں لگا ہے. تم لٹرین کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو، اسی سے کیا معاملہ کرتے ہو. اگر اس کو توکو گے تو یہ اینٹ کو توکنا نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی گھر کو توکنا ہے. تو تم کیا ہو جاؤ گے، تم گناہ ہوگا، من ممنوع ہے یہ. اور وہاں کیا ہے، وہاں تو کیا آپ جو کرتے ہو دیکھو، وہی اس کا جگہ ہے. تو دونوں میں فرق کرنا چاہیے. یہ قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اس کو ناپاک ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. دوسری بھی کتابیں ہیں، اس کو ہم نے پاک ہاتھ لگا کر لیں، بھئی وہ بھی کتاب ہے، یہ بھی کتاب ہے. نہیں، یہ کتاب کی نسبت کس کے ساتھ ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے ہو گئی. ہم اس کو سجدہ نہیں کریں گے، لیکن تعظیم کریں. کیا کریں گے، تعظیم کریں گے. اس کو ہم رکوع نہیں کریں گے،
اس کو ہم ماوا ملجا نہیں مانیں گے، اس کے احکامات کو کیا مانیں گے؟ ماوا کی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اس احکامات میں سراسر نفع ہے. کیا ہے؟ نفع ہے. تو یہ کتاب اللہ ہے. اس طرح انبیاء اللہ، انبیاء علیہ السلام کے صحابہ، حواریین وغیرہ جو اس کے ہوتے ہیں، یا اس کے جو شاگرد ہیں درجہ بدرجہ آ جائیں، یہ سارے ہمیں وہ اللہ تعالیٰ کا دین سکھاتے ہیں. اسی لیے ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ دین سکھانے کی وجہ سے کہ ہمیں دین سکھاتا ہے، یا تمہارا شیخ ہے یا تمہارا پیر ہے، یہ تم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاتا ہے. کسی نے ایک بار کسی سے پوچھا کہ بھائی یہ لوگ پیروں کے ساتھ زیادہ کرتے ہیں، دوسروں کو زیادہ نہیں کرتے. وہ پیر بھی عجیب تھا، اس نے عجیب جواب دیا. اس نے کہا کہ پیر لوگوں کو خدا کے ساتھ ملاتے ہیں، ظاہر ہے کہ جو خدا کے ساتھ ملائے گا تو اس کی تو احترام زیادہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کے دلوں میں لوگوں کے احترام بھی ڈالے گا، محبت بھی ڈالے گا. اگر وہ ٹگی نہیں کرتا، صاف ستھرا ہے، تو لوگوں کے دل میں اس کے اندر محبت بھی ہوگی، لوگ اس کا احترام بھی کریں گے اور لوگ اس سے ڈریں گی بھی. کیا کریں گے؟ ڈریں گی بھی. وجہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ملاتے ہیں. دوسری اگر مثلا ایک استاد ہے یا کوئی وہ پڑھاتا ہے، اس تنخواہ پر پڑھاتا ہے یا تنخواہ پر کوئی نجائز نہیں ہے، لیکن اسے کوئی مالی کوشش کرتے ہیں کہ پھر ہمارے لیے کیا کرو، وہ بہت بڑا عالم ہے، شیخ الحدیث ہے، تھوڑا سا پھر جب آپ گاؤں سے آتے تو اخروٹ بھی لاؤ اخروٹ بھی لاؤ کچھ، اور کچھ کیا وہ آپ کے ہاتھ وہ چلغوزی ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ہے، پھر تھوڑا چلغوزی اپنے ساتھ لاؤ. تو یہ جو اس کے دل میں کیسے لوگوں کی قدر آ جائے گی؟ تمہاری دل کے اندر جب اللہ تعالیٰ رچ بس ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی لوگوں کی قلوب تم تیری طرف متوجہ کر دیں گے. متوجہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. محبت ہوگی آپ کے ساتھ. تمہارا حال میں عرض کر رہا تھا کہ تعظیم انبیاء علیہ السلام کی تحقیر اور اس کی توہین یا صحابہ کرام، یہ کبھی انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم پیغمبر پر اپنی آوازوں کو اونچی نہ کرو جیسا تم ایک چیز کو بلاتے کہ اوہ فلان ہے. اب یہ کوئی ہم کہتے ناظر شاہ ادھر آ جاؤ، ایسی آوازیں نہ لگاؤ اس کو جس طرح پیغمبر کو آپس میں لگاتے ہو. تمہارے لیے جائز ہے لیکن پیغمبر کے سامنے ایسی جائز نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ تمہارا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہاری اعمال برباد ہو اور تم کو پتہ بھی نہیں ہوگا. آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھو گے اور اپنے آپ کو بڑے موحد سمجھو گے، لیکن خدا کی نزدیک تم کیا ہو جاؤ گے؟ تمہاری اعمال برباد ہوں گے. اعمال اس کے برباد ہوتے ہیں جس کا ایمان چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم بھی ایمان پر قائم رکھیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ شرک کرتے ہیں بعض بزرگوں کے ساتھ بیچاروں پر. اس کی کیا، مجھے خود بھی ایک واقعہ آپ کو سناؤں. ایک بار میں ملتان گیا تھا. یہ ملتان میں شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھی بڑی بزرگ گزرے ہیں، عالم تھے. تو کس نے کہا کہ وہ قریب ہے، میں وہاں گیا. جب وہاں گیا تو وہاں جب میں گیا تو وہاں ایک وہ باجی والا بیٹا تھا، کہاں وہ جو ہاتھ سے کرتا تھا. جب میں گیا تو اس نے اور زیادہ شروع کر دیا. تو میں نے کہا کہ آپ یہ باجا کیوں بجاتے ہو؟ اس نے کہا کہ فقیر لوگ ہیں کچھ دے دیتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو اس وقت 2 روپے حضرت مولانا مفتی ستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ حیات تھے. تو وہ بڑا عرصہ گزر گیا، میں نے 5 یا 10 روپے دے دیے کہ آپ یہ لے لیں، جب تک میں واپس نہ جاؤں تو یہ باجا نہ جگاؤ، نہ بجاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے سر جی.
اندر گیا وہاں دھواں چل رہا تھا. میں ابھی نہیں جانتا کہ وہ دھواں کیوں چل رہا تھا، لیکن لوگ اس سے نکل رہے تھے. میں نے سیٹ لیا، میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو، کوئی ایسی گڑبڑ نہ ہو، کیا پتہ ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ. تو پھر لیکن وہ وہاں کی جو آگ جلانے والا تھا اس میں بڑی لکڑی تھی، کیا تھی پتہ نہیں. تو وہ مجھے گور گور دیکھتا تھا کہ یہ تو کوئی وہاں بھی آ گیا ہے. میں وہاں قبر پر گیا، وہ فاتحہ پڑھی، بڑا فکر مند ہوا کہ یا رب العالمین ان لوگوں نے تیری لیے کتنی خدمات کی ہے، کیسی تجھے تیرے نام کا ڈنکا بجایا ہے، تیرے نام کو بلند کرنے کی کوشش کی ہے. اب یہ لوگ وہاں کوئی سجدے میں تھا، کوئی کیا رکوع میں تھا، عورتیں بھی وہاں موجود تھی. تو میں متفکر تھا، ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھا، اس نے خیال ہوا کہ یہ تو بڑا مراقب ہو چکا ہے، اس لیے کچھ اس کو کشف ہو رہا ہے. تو جب میں باہر آیا تو مغموم بھی تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب آپ کو کیا نظر آیا، آپ تو بڑی غرق تھے. میں نے کہا کہ مجھے تو قبر والے نے بڑا گلہ کر دیا. نے کہا کہ یہ میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، یہ صاحب حال تھا، کیا اس کے حال بتا رہا تھا. کہ اس کو کہتے ہیں یہ ہے کہ قال، ایک یہ ہے حال، یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ زبانی حال، ایک زبانی قال ہے کہ زبان سے کہے، ایک اس کا حال بتا رہا ہو، ایک اس کا حال بتا رہا ہو کہ اس نے کیسی کیسی اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے کوششیں کی، اور آج اس قبر کے ساتھ لوگ کیا معاملہ کرتے ہیں. اب حال کیا بتائے گا؟ حال یہ بتائے گا کہ وہ خفا ہوگا. کیا خفا ہوگا؟ کہ دیکھو میں نے تم کو کہاں کہاں سے روکا تھا، کیا تھا، تم کیا کر رہے ہو. تو میں نے کہا کہ اس نے تو مجھے ایک زبانی حال سے کہا، وہ زبانی حال کو نہیں جانتا بیچارہ، اچھا بات بھی تھا، ورنہ میری پکڑ ہوتی. میں زبانی حال سے مجھے کہہ رہا تھا کہ مجھ صاحب ایک ڈانگ لے لو، ان سب کو بگاؤ. بس وہ خاموش ہو گیا. تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ تو اس میں قبر والی کی کیا گناہ ہے، کوئی غلطی ہے اس کی؟ سب سے کائنات میں زیادہ جو شرک ہوا انبیاء علیہ السلام کے معاملے میں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے. تو ہم عیسیٰ علیہ السلام کی توہین تو نہیں کر سکتے، کہ کر سکیں گے تم کہ نہیں بھائی، چونکہ اس کے لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں نے اس کی بیٹا خدا کا بنایا اور خدا بنا دیا، فلان کیا اور یہ بڑا شرک کیا. اور ابھی تک اربوں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں، اربوں ہوں گے، کتنے ہوں گے، کہ وہ اس کو اللہ کا بیٹا سمجھتا ہے، شرک کرتے ہیں. تو کیا اس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا توہین کریں گے؟ کفر ہے، کفر کرو گے. اور اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کی مدح کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کی مدح کریں گے ائمہ متبعین کی، ائمہ مجتہدین کی، صحابہ کرام کی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ تو کیا ہو جائے گا، اس میں مبالغہ کیا ہو. پھر اس کے لیے ہم یہ آیات وہ بات کرتے ہیں کہ نبی کریم سے فرمایا کہ میرے حق میں مبالغہ نہ کرو، جیسا کہ کیا کس کو کون کر رہے تھے؟ عیسائی کر رہے تھے کہ اس کو خدا کا بیٹا بنا دیا. اب بات واضح ہے کہ ایسا مبالغہ نہ کرو کہ مجھے خدا بنا دو. کیا بنا دو؟ خدا بنا. بات بالکل واضح ہے. لیکن جو آدمی خواہ مخواہ کی بات کھینچتان کر کے گڑبڑ کرتے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ ایسا مبالغہ نہ کرو جیسا کہ عیسائیوں نے کیا تھا. عیسائیوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے کیا کیا تھا عیسائیوں نے کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا. تو ایسا نہ کرو کہ مجھے تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مساوی بنا دو، اس کی اختیارات مجھے سونپنے قائل ہو جاؤ، مجھے مشکل کشا سمجھو، مجھے خدا کا بیٹا سمجھو. میں خدا کا بندہ ہوں. میں کیا ہوں؟ عبدہ و رسولہ، عبدہ و رسول. اس کے باوجود میں بتا دیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا شرک ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کی
وہ بیان کیے، وہ اس کو کیا کہتے ہیں، وہ معجزات بیان کیے کہ جولی میں بول رہا تھا. اب جولی میں جو بول رہا ہو خدا کی طرف بلا رہا ہو، پھر تو اور بھی زیادہ عیسائیوں کی کیا ہو گیا، وہ تیز ہو رہی ہے. عزت اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ نہیں وہ میرا تھا، لیکن کیا تھا، وہ میرا بندہ تھا. وہ چڑیوں کو چڑی کی صورت میں وہ بناتے تھے، وہ پرندے، اس کو میں پھونک مار دیتے پھر اڑ جاتے تھے. مردوں کو زندہ کرتے تھے. اور جو گھروں میں تم وہ لوگ چھپاتے تھے، جو کچھ کھاتے تھے وہی بتاتے کہ تم نے آج کھایا، یہ کھایا ہے، اور جو تم نے چھپایا ہے زکوٰۃ نہیں دے تو وہ بھی بتا دیتے. اب یہ قرآن مجید جو رہتی دنیا کی تک ہے، اور یہ اس زمانے میں نازل ہو رہا ہے کہ عیسائی موجود ہے، اس کو کوئی خدا کو 3 اقلوم کہتے تھے، کوئی اس کو خدا کہتا تھا، اس زمانے میں نازل ہو رہا ہے. لیکن اس کی اتنا تو بتایا کہ وہ خدا کا بیٹا نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے، وہ کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، اور وہ محتاج تھے. کیا تھے؟ خدا کی نعمتوں کا محتاج تھے، وہ خدا نہیں تھے. جو خدا کی نعمتوں کا محتاج ہوگا وہ خدا ہوگا. یہ تو دلائل کے ساتھ پوری تردید کی، لیکن اس کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو کمالات دیے تھے اس کو واضح طور پر بنایا، لیکن پھر بتایا کہ بإذن اللہ. کیا میں تو بار بار یہ معاذ تو آج آیا ہے پھر گلا کرتا ہے مجھ سے، یہ معاذ میرا، یہ معاذ اور مفتی زبیر شاہ صاحب یہ دونوں اس کو والد صاحب نے بھیجا تھا کہ کربوگا چلے جائیں، وہاں تو کچھ وہ تاکہ جفاکش بن جائے. کیا بن جائے؟ کربوگا میں تو جفاکشی کے علاوہ کچھ ہے نہیں اور کچھ نہیں تھا، اس لیے بھیجا تھا کہ تاکہ یہ بدوی زندگی گزارے تھوڑا ٹھیک ہو جائے. تو یہاں چونکہ جیسا زبیر میں گود میں بڑا تھا، ایسا یہ بھی میرے ساتھ تھا، ہوتے تھے. تو پھر جب یہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا پھر بھی تو پردہ ہو گیا، لیکن آتے رہتے تھے. ابھی میں کل دیکھا تو وہی موجود. ڈاکٹر معاذ صاحب بڑی زبردست آدمی ہے. میں نے کہا کہ تم نے دانتوں کی ڈاکٹر کیوں اختیار کی؟ میں نے کہا کہ اسی کوئی مرتا نہیں ہے اس لیے. پھر میرا دل خفا ہوتا ہے. اور کسی کوئی پیسہ زیادہ لے لے وہ بھی وہی لوگ دانت ڈالتے ہیں جو اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے. ویسے لیتا نہیں ہے، لیکن وہ مجھے بڑا مذاق کرتے ہیں میرے ساتھ، جیسا بیٹا مذاق کرتے ہیں اسے یہ بھی کرتا ہے. تو ایک دن میرے خلوت خانے میں آ گئے، وہاں مسجد میں معتکف میں آیا، موجود ہے آج. اب پوچھے اس سے، اس نے کہا کہ مفتی صاحب یہ اللہ کی وہ دوست، اللہ کی ولی اور پیغمبر دیوار پر بیٹھ جاتے کہ چلو وہ چلتے ہیں، کس نے کیا ہوگا اس کو؟ اور جب اس کو کسی مردے کو کہا کہ خدا کی حکم سے اٹھ جاؤ تو اٹھ جاتا تھا. میں تو اس پر سوار ہوا دیوار پر، وہ دیوار نہیں چلا وہ دیوار نہیں چلی، اور میں اس پر بیٹھا تھا. کیا قبرستان گیا، مردوں کا ایک بھی نہیں اٹھا. وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، سچ بولتے تھے انبیاء علیہ السلام. اس نے کہا کہ میں بھی سچ بولتا تھا. قسم بھی غالباً کی اس نے کہ خدا کی قسم اب موجود ہے، مطلب اس کو یاد ہوگا کہ میں بھی کیا کرتا ہوں. میں بھی میں نے سچ مچ کہا ہے. میں نے کہا یہ نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس کو مردے کو کہو کہ زندہ ہو جاؤ؟ ایسا نہیں کہا تھا. میں تم کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس دیوار کو کہو کہ چلو؟ اس نے کہا نہیں کہا تھا. تو میں نے کہا کہ تم نے خدا کے اوپر جھوٹ کیوں باندھا؟ تم جب کہتے تھے کہ خدا کے حکم سے چلو، اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ تم کو کہوں کہ چلو تو تم چلو گے. تو آپ یہاں سے تم کو حکم دیا، وہاں کس کو حکم دیا؟ دیوار کو حکم دیا. تو پھر سمجھ گئے بات. یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زندہ کرتے تھے تو وہ کیسے نبیناؤں کو ٹھیک کرتے تھے، مادرزاد نبیناؤں کو، لیکن کس کے ساتھ؟ بإذن اللہ. ہر ایک کو نہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے کیا کہ یہ حکم دیتے تھے کہ اس کے کیا وحی ہو جاتی، تو اس وحی کی اختیار نہیں تھا. اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے.
اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس کو یہ نہیں ملا تھا کہ بس تم جہاں بھی جب کرو. یہی لاٹھی ہے، مثال سمجھ ایک بار ڈالی کیا کری تو اسے بھاگ پڑے، پیچھے آئے، سام سے پیچھے آنا چاہیے. پھر جادو کا جب لاٹھی ڈال دی پھر وہ حیران ہو گئے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جیت جائے. تو اس نے فرمایا تم جیتو گے، تم بھی لاٹھی ڈالو. تو اس وقت ہر وقت اس کیا ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. کسی بھی اذن اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو اختیار ملا ہے. اختیار کسی کو نہیں ملا ہے. اختیار کسی کو وہ زندہ کرنے کی نہیں ہے. صرف اس کو جب اللہ تعالیٰ کہتے کہ فلان کو کہہ دو کہ زندہ ہو جاؤ تو کیا ہو جاؤ، وہ زندہ ہو جاتا تھا. تو اس نے کہا کہ سر تمہیں اللہ تعالیٰ نہیں کہا، تمہیں کہ زندہ نہیں کہا، تمہیں جھوٹ بولا خدا پر. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بہرحال اس قدر اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کی وہ کرامات کو، معجزات کو بیان کیا. تو اور وہ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ یہودی اس کو بڑی کیا سخت بات کرتے جو ہم زبان پر نہیں نکال سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، وہ جادوگر نہیں تھا بلکہ کیا تھا، میرا پیغمبر تھا. جادوگر نہیں تھا، وہ کہتے جادوگر تھا اور یہ تھا اور بڑی کہانیاں بناتے تھے. تو اس کی رد تردید بھی کرنی تھی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کی تعظیم، یہ کس کی تعظیم ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. تو اس کی خمجید میں آیا ہے اس کی کیا کرو، مدد کرو، بلکہ اس کی وہ توقیر کرو. توقیر کیا؟ یہی احترام ہے. اور یہاں قرآن مجید کی آپ جگہ دیں گے کہ اس کے نبی کریم کو اتنا بھی نہ کہو کہ راعنا، اتنی گستاخی بھی کیا وہ نہیں ہے. وہ پسند نہیں ہے کہ اتنا راعنا میری رعایت کرو. لیکن راعنا کے اندر ایک اور احتمال بھی ہے. کیا ہے جو غلط ہے کہ تم ہمارے چرواہے ہو. کیا ہو؟ چرواہ راعنا، تو لفظ راعی کا کہہ دیں. لیکن کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ راعنا مت کہو. کہا کیا کرو؟ انظر نہ کہو کہ میری طرف متوجہ ہو جاؤ. ہماری ایک بات کرنا چاہتے ہیں. اتنی بات بھی پسند نہیں آئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پر انتہائی لوگ مغموم تھے. واقعی کون میں ہم ابھی مغموم ہو رہے تھے. جب اس کی تذکرہ ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. جب انتہائی اس پر کیا وہ غم مغموم تھے تو اس وقت اس نے اعلان کیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کرتا ہے تو دنیا سے چلا گیا ہے. تو یہاں یہ وقت تھا کا مقام تک کھڑا ہو گیا کہ کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. جائیں گی یہ آیا تھا جانے کے لیے، چلا گیا دنیا سے. تو وہ جس کی جو ہم عبادت کرتے ہیں وہ زندہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ زندہ حیات ہے. اس کی پھر لوگوں دلوں پر ٹھنڈک پڑ گئی. لیکن وہی ابو صدیق رضی اللہ عنہ ہے کہ ممبر کی اس آخری سیڑھی پر وہ نہیں بیٹھتے تھے. وہ کون بیٹھتا تھا وہاں؟ کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا ہے. اس کی پاؤں کی جگہ کیا کون تھی؟ 3 سیڑھیاں تھی. تو اوپر سیڑھی پر نہیں بیٹھتا تھا، اوپر دوسری پر بیٹھتا تھا کہ اس پر نبی کریم کے پاؤں آئے ہیں. اب احترام کرے گا کہ جہاں پاؤں آئے تھے مبارک آئے تھے اسی جگہ پر وہ بیٹھتے تھے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پاؤں کی جگہ پر بیٹھتے تھے. تو ہر دونوں کو آپس میں کہتا ہوں کہ توازن رکھے کہ نہ توحید کی آڑ میں توہین کرے اور نہ عقیدت اور محبت کی آڑ میں کیا کریں؟ شرک یا شرک کی افعال کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں. ہمیں ہمارے اندر توازن نصیب، اعتدال ہمارے اندر آ جائے. اللہ رب العالمین انشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے، آپ بات کو سمجھ چکے ہوں گے. اللہ دعا بھی کریں کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کسی ایسی تجویز ہمارے ذہن میں ڈال دے کہ اس کے لیے کوئی ایسی ترتیب ہم بنائیں کہ آپ کی کو یہ تکلیف نہ ہو جو میں دیکھ رہا ہوں. اللہ رب العالمین سب کو ہم کو اپنی محبت نصیب فرمائیں، تعلق نصیب فرمائیں، حق پر دائم قائم دائم رکھیں.